ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ چوٹی کے پاکستانی معاشی ماہرین کاروباری افراد کئی ماہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کارکردگی کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ بلند شرح سود ہو یا ایکسچینج ریٹ پالیسی۔ اسٹیٹ بینک کی کارکردگی جو ہے وہ تنقید کی زد میں ہے اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی اور آنی چاہیے۔ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کا گلا گھونٹنے میں بلند شرح سود جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسٹیٹ بینک کے IMF سے لائے گئے گورنر جو ہیں رضا باقر صاحب مسلسل یہ اصرار کرتے رہے کہ بلند شرح سود کی حکمت عملی افراط زر کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنائی گئی، لیکن بہت بڑا ہے۔ پاکستان کے جو سینئر ترین معاشی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں شرح سود اور افراط زر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ طریقہ جو ہے ترقی یافتہ معیشتوں کے لیے تو درست ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں زیادہ تر کاروبار حیات جو ہے وہ قرض ادھار سے چلتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے نہیں، اور یقیناً بلند شرح سود نے کرونا وائرس کے نمودار ہونے سے پہلے ہی پاکستانی معیشت کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچایا۔ جہاں معاشی سرگرمیاں اس سے متاثر ہوئیں وہیں پاکستان کو بلند شرح سود کی وجہ سے اربوں روپے قرضوں کے سود کی مد میں دینے پڑے۔ کیسے؟ ہم تفصیل آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے تو کمال ہی کر دیا۔ تقریباً 1 ماہ کی قلیل مدت میں اس کمیٹی نے 3 مرتبہ شرح سود کو کم کیا، لیکن پھر بھی یہ جو ہے 9% کی بلند سطح پر ہے، جو آج کل کے حالات میں جب دنیا بھر کی جو معیشتیں ہیں وہ سود کی شرح میں بڑی کٹوتیاں کر رہی ہیں، ناقابل فہم ہے اور معاشی ماہرین کے بقول پاکستان کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ یہ بھی ہم آج سوال اٹھائیں گے کہ کس طرح سے یہ پاکستانی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ اچھا، اور آج ہی کی بات ہوگی ہاٹ منی پر۔ جیسے کہ پیش گوئی کی جا رہی تھی کہ ہاٹ منی پہلے ہی معاشی جھٹکے میں جس تیزی سے آتی ہے اس سے زیادہ تیزی سے نکل جاتی ہے، ویسے ہی ہوا، اور ضمن میں گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کی تمام تر جو یقین دہانیاں تھیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں اور پاکستانی روپیہ جو ہے ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دباؤ میں آ گیا۔ آج کے ایجنڈے پر ایکسچینج ریٹ پالیسی بھی ہے اور گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کا طریقہ کار بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اسٹیٹ بینک جیسے ادارے اور اس کی قیادت کا جو ہے متنازع بن جانا پاکستان کے حق میں ہے؟ جناب، ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، ماہر معیشت اور محترم استاد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر پاشا صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک پہ ہمیں بات کرنی ہے، اور اگر شروع کریں آپ اجازت دیں تو مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 اجلاس ہوئے 1 ماہ کے اندر، اور اس میں یہ بھی لوگ پھر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ جناب کہ کیا مڈ ٹو لانگ ٹرم جو ہے یہ لوگ اپنا وہ دیکھ نہیں پا رہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ اصل بات ہوتی ہے پریڈکٹ کرنا کہ اگلا موو کیا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی نشاندہی ہے، کمزور فیصلہ سازی کی، یا یہ اچھی کارکردگی آپ گردانیں گے کہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ میں یہ جو ہے شرح سود کہاں رکھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کافی تیزی سے، جس طرح آپ نے کہا کہ 3 دفعہ پچھلے 1 مہینے میں سود میں کمی لائے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ 13.25% سے اب یہ گر کے 9% پہ آ گیا ہے۔ یہ جو کیا گیا ہے اس کا سب سے بڑی وجہ تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا ہے، چونکہ اس کے فوراً بعد جو سب سے بڑی وجہ تھی سود کو اوپر رکھنے کی وہ تقریباً ختم ہونے لگی، یعنی کہ ہاٹ منی باہر جانا بہت تیزی سے شروع ہو گیا۔ اب تو پوزیشن یہ کہ 80% نکل چکا ہے 1 مہینے میں۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ سود کا تعلق اس طرح سے بنتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے افراط زر میں کمی آتی ہے، یہ بات آپ نے بالکل مناسب کہی۔ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہ بات مناسب ہے۔ ہمارے ہاں اس کا کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ اس کا اثر 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کمپنیاں لون لے کر کام کر رہی ہیں ان کا کاسٹ پروڈکشن میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اور افراط زر کم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی جسٹیفیکیشن یہ دی گئی ہے سود کو اونچا رکھنے کی کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی سیونگز میں اضافہ ہوگا، لوگ سیونگز زیادہ کریں گے۔ مگر اس پہ پاکستان میں کوئی خاص ایویڈنس ہمیں آج تک نہیں ملا، لہٰذا
सूद को इतना ऊंचा रखना, अब आप देखिए कि इस वक्त अफरात ज़र जो है वो अंदाज़ा ये है कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के तहत कि ये 8% तक गिर चुकी, 14.6% से। तो इस वक्त 9% भी रखना नामुनासिब है। हमें कोशिश ये करना चाहिए, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिस तेज़ी से अब मूव कर रही है, इंशाल्लाह आने वाले कमेटी मीटिंग में उन्हें कोशिश करना ये चाहिए कि इसमें 1 या 2% और कमी लाएं और फिर वो लेवल पाकिस्तान के लिए तकरीबन मुनासिब हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमेशा जो है आप प्रिडिक्ट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देखना चाहिए कि जी क्या ट्रेंड क्या जा रहा है और आप ट्रेंड से आगे रहते हैं ना कि पीछे रहते हैं। एहसास ये हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ट्रेंड से आगे नहीं है, वो चीज़ों को वो आगे नहीं देख पा रहा और जब एज ए रिएक्शनरी मूड में है, रद्द अमल का ज़्यादा वो शिकार हो रहा है। जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपने जो कही वो वाज़े तौर पर हमने देखा, मगर इसमें मैं समझता हूँ कि हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, इसलिए कि कोरोना वायरस तो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। मगर दूसरा एक और मसला है और वो ये है कि पहली दफ़ा तारीख़ में जो फॉरवर्ड लुकिंग की आप बात कर रहे हैं जी, तो हिस्टोरिकली मैं भी 1-2 मरतबा बैठा हूँ कमेटी में, बात ये कि हम ये देखते थे कि हमारे यहाँ हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं जो सारी चीज़ों की कीमतों का कवर करता है, मगर हम सिर्फ वो कीमतों को देखते हैं जिनका दूसरी चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, जिनका मॉनेटरी पॉलिसी से ताल्लुक़ बनता है, यानी कि कोर इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में इस वक्त कोर इन्फ्लेशन जो है वो, हालांकि हेडलाइन इन्फ्लेशन 10.2% है, कोर इन्फ्लेशन 7-8% है। और इन्होंने पता नहीं क्यों पहली दफ़ा तारीख़ में सूद को लिंक किया हेडलाइन इन्फ्लेशन से। ये भी गलत पॉलिसी थी। अब उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया है और उसके नतीजे में दे हैव मेड सम सेंसिबल मूव्स इन द लास्ट 1 मंथ। अच्छा, लेकिन ये आखिरी महीने की बात हो रही है, ये जो इतराज़ हो रहा है कि जी बुलंद शरह सूद या मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, एक्सचेंज रेट पॉलिसी के हवाले से, वो तो बहुत दिनों से है और एहसास ये हो रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बज़िद है कि वो जो भी हमारे माहिरीन कहते रहे, जो भी एक्सपर्ट्स कहते रहे, वो उनकी बात नहीं सुन रहे और वो जब तक कहते हैं कि बहरान बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गया, मईशत को नुकसान हो नहीं गया, उस वक्त तक उन्होंने अपने फ़ैसले को बदला नहीं। तो जब से ये रज़ा बाकर साहब आए हैं इस पोजीशन के ऊपर, आप अगर मैं कहूँगा कि अगर ओवरव्यू करें, देखें कि उस 2019 से लेकर अब तक उनकी कारकर्दगी जो है कैसी रही, आप क्या समझते हैं, क्या कितने मार्क्स देंगे आप इनको? एक और इशू है, पहले मैं उसका जिक्र कर दूं, और वो ये है कि जब आपने सरे सूद को इतना ऊपर लेके चले गए, आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत के दौर में आखिरी दिनों में ये तकरीबन 6% था, जो कि शायद हम कह भी सकते हैं कि थोड़ा कम था, मगर मुनासिब एक लिहाज से था। उसको आपने एक साल में बढ़ाकर 13.25% पे लेके चले गए। आपको हैरत होगी कि इसका असर जो है हमारे बजट पर इतने बुरी तरीके से पड़ा है कि उसके नतीजे में जो हमारी डेट सर्विसिंग यानी कि सूद जो हम देते हैं कर्ज़ों पर, उसका बोझ तकरीबन 2 साल में 2 गुना हो गया। आप ये सोचिए कि 2017-18 में 1500 अरब था हमारा टोटल लायबिलिटी डेट सर्विसिंग की, इस साल ख़त्म होने तक ये तकरीबन 3000 अरब हो जाएगा। तो देखिए, इस पॉलिसी के नतीजे में आपने बजट के खसारे में बेतहाशा इजाफा किया। ये भी इस लिहाज से बहुत ही गलत पॉलिसी थी और उसको आप कवर करने के लिए पैसे छापते रहे। पिछले साल स्टेट बैंक ने गवर्नमेंट को 3000 रुपए छाप के दिए। तो मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, जो हम समझते हैं स्टेट बैंक एक सेंट्रल बैंक इदारा होता है, बड़ा सेंसिबल होता है, कंजर्वेटिव होता है और केयरफुल होता है और वो सोच समझ के काम करता है, इस तरह के एक्सट्रीम मूव्स बहुत कम नज़र आते हैं अनलेस देयर इज़ अ क्राइसिस। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, हमारे जो गवर्नर साहब आए हैं वो नए नए आए हैं,
وہ IMF میں تھے, شاید IMF کی فلسفی ان کے اوپر کافی حد تک سوار تھی. اب آہستہ آہستہ ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ ہونے چلا ہے, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً مناسب پالیسیز کی طرف اب گامزن ہوئے. لیکن جو پہلے ہوا وہ ہوا. یہ آپ پھر کہیں گے جو دوشی ہے ان کی ناتجربے کاری ہے, اس کی وجہ سے وہ بر وقت فیصلے نہیں کر سکے, کیونکہ IMF ورلڈ بینک سے ماضی میں بھی ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر آئے ہیں, ڈاکٹر عشرت آئے اور اس بڑے بڑے نام آئے, ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب آئیں. ان کے زمانے میں اس قسم کی مہم جوئی ہے, اس قسم کے جو انتہا پسندانہ فیصلے تھے وہ نظر نہیں آتے تھے. بڑا ماڈریشن کے ساتھ کام ہوتا تھا, اور اس طرح کے مطلب ہے ہم بحران تو زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے تھے جب عشرت صاحب آئے تھے, اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں. جی جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے تقریباً 20 سال, اس میں ایک چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے صرف افراط زر کی طرف اپنی نظر نہیں رکھی. انہوں نے اپنے پالیسیز کے تحت اکانومی کو مانیٹری پالیسی سے کچھ سٹیمولس دینے کی بھی کوشش کی, اور اس کا سب سے نمایاں اگزامپل جو ہے وہ عشرت حسین صاحب کا دور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں ایک سال ایسا بھی آیا جب شرح نمو 9% تک پہنچ گیا. تو آپ کو جو ہمارے غریب ممالک ہیں اس میں صرف افراط زر پر آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے ایز اے سینٹرل بینک. آپ کی مانیٹری پالیسی میں بھی کچھ حد تک یہ پہلو ہونا چاہیے کہ ریوائیول اور انسینٹیوز دے کر اکانومی کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. یہ بات ہمیں پچھلے 1.5 سال بالکل نظر نہیں آئی. اس بات کا ہمیں بڑا افسوس ہے. اب کوشش یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, کرونا وائرس کے لیے بہت سے فائنینسنگ پیکیجز بھی لائی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہم اس بات سے خوش ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سود میں بھی کچھ فردر اگر کمی آ جاتی ہے تو فائنلی پالیسی جو ہوگی وہ بیلنسڈ اور مناسب ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اب مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے اب وہ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد کہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے آپ کا جو ہے قرضہ بڑھ جاتا ہے, شرح سود کی وجہ سے آپ کا قرضہ بڑھ جاتا ہے, آپ کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بالکل, یہ تو کرونا سے پہلے کی بھی بات ہے نا کہ بالکل سست ہو گئی تھیں. بالکل جو ہمارے ٹریڈر تھے, ہمارے کاروباری حضرات تھے, چیخ رہے تھے. تو کیا یہ جو ٹریجڈی آف ڈیلے ہوئی ہے اس کا کرونا کے فیکٹر کو نکال دیں, اس کا خود بہت بڑا نقصان نہیں ہوا پاکستان کو؟ ایکسچینج ریٹ کے بارے میں جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس پچھلے حکومت کی جو پالیسی تھی وہ نامناسب تھی. انہوں نے روپے کے قدر کو آرٹیفیشلی اونچا رکھا, درست, اور اس کے نتیجے میں ہمارے ایکسپورٹس میں کمی آئی, اور جب کچھ آپ نے روپے میں کمی کی تو تھوڑا سا اضافہ ہونا شروع ہوا. اس حکومت نے تقریباً ایڈجسٹمنٹ اتنی کی ہے کہ روپے میں جو اب قدر ہے وہ ایک طرح سے اس کی ریئل ویلیو ہے. ہو سکتا تھوڑا زیادہ کر دیا ہو, مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت کافی گر گیا تھا روپیہ, اب پھر سے کچھ اس میں مستحکم ہونے کی ٹینڈنسی پیدا ہو رہی ہے. آج ہاں 161 پہ آ گیا ہے, 167 پہ جا چکا تھا. سو آن دی ایکسچینج ریٹ فرنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایکسپورٹس کے لیے یہ بہت ضروری تھا, اور پچھلی حکومت نے اس کو بہت ڈیلے کر دیا تھا, اور اس حکومت نے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ان کی ایکسچینج ریٹ پالیسی مناسب رہی ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے حالانکہ اتنا ہمارا کہتے ہیں نا میسو ڈیویلیویشن ہوا, لیکن وہ ایکسپورٹس میں ریفلیکٹ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں, بڑا جائز سوال ہے یہ. جی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈیویلیویشن کرتے ہیں اور آپ کو $1 میں زیادہ روپے ملتے ہیں تو ایکسپورٹرز اپنے سیل کو بڑھانے کے لیے اپنی ڈالر پرائس کو کم کرتے ہیں, اور یہی ہوا پاکستان میں. آپ یہ دیکھیے کہ جب 4 یا 5% جو اضافہ ایکسپورٹس میں ہوا ہے, قیمتوں میں
8 سے 10% کمی آئی ہے ڈالر پرائسز میں، تو والیوم ٹرمز میں 6% تقریباً اضافہ ہوا ہے جو بہت سالوں سے نہیں ہوا تھا. اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں، جس میں 3-4 آئٹمز ہیں، آپ دیکھیں بیڈ ویئر ہے جی، اور آپ کے جو گارمنٹس ہیں ان کی ایکسپورٹس میں بہت اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں چونکہ ایکسپورٹ مارکیٹس بالکل سفوکیٹ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اب کیا حشر ہونے والا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے. ظاہر ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ قسم کا وہ ہے چیلنج ہے. اچھا، اس میں بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ناتجربہ کاری جو ہے یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ماضی میں جو لوگ آئے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ایک ان کا اچھا خاصا تجربہ ہوا کرتا تھا، سینئر پوزیشنز کے لوگ آتے تھے. کنٹری ریپ کے لیول کے لوگوں کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بن جانا آپ کے خیال میں مناسب ہے؟ یہ جو عمران خان صاحب ہمیشہ ٹیم سلیکشن کی بات کرتے ہیں کہ بیسٹ ٹیم، تو یہاں پر یہ جو چوائس تھی یہ سوالی نشان نہیں ہے کہ کس طرح سے ہماری انتخاب ہوتا ہے اتنے وائٹل، اتنے امپورٹنٹ قسم کی پوزیشن کے لیے؟ جی، اس پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ صرف پرائم منسٹر کا ہاتھ اس میں نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جیسا وائٹل سینٹرل ادارے کو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو تنازعات سے دور رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹلی گزشتہ چند ماہ میں بہت زیادہ تنازعوں کی زد میں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ایشو جو ہے وہ آٹونومی کا ہے، اور کچھ اخباروں میں یہ ذکر ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اور زیادہ آٹونومی ملے. میں اس زمانے میں حکومت میں تھا اور میں نے کوشش کر کے اسٹیٹ بینک کو دلوایا تھا آٹونومی 1997 میں. جی، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ مجھ سے، انہوں نے میٹنگ میں کہا، ڈاکٹر صاحب میری تو 2/3 اکثریت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک میرے اندر نہ ہو. مگر ان کی دیکھیے دور اندیشی یہ تھی کہ انہوں نے کچھ آٹونومی اور وہ آٹونومی کافی ہے، اور آٹونومی لینا نامناسب ہے. اسٹیٹ بینک ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبل لائک اینی ادر باڈی یا انسٹیٹیوشن آف پاکستان. پارلیمنٹ کو رپورٹ کرنا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آج کی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں پارلیمنٹ کی گورنر صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، یہ مناسب ہے، اور آٹونومی کافی مل چکی ہے. اب سوال یہ کہ کسی طرح سے چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے تاکہ ہمارا نظام جو ہے وہ سٹیبل رہے، اور جس طرح یہ نہ ہو کہ ایکسٹریم ڈیسیشنز آر اوائڈڈ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے کافی آٹونومی مل چکی، لیکن کسی بھی طرح سے اتنے اہم ادارے کو علاقۂ غیر جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے. یہاں پر لیتے ہیں وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے مزید اسٹیٹ بینک کے مختلف جو ہیں چیلنجز اس پر بات ہوگی کہ کیا اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں رضا باقر صاحب، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کارکردگی پہ. جب سے رضا باقر صاحب اس کے گورنر بنے ہیں اس وقت سے جو ہے پاکستان کی معاشی مشکلات میں کمی آئی ہے یا بڑھ گئی ہیں؟ اس پر ہم بات کریں. سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مستند نام ہے پاکستانی معیشت کو کہتے ہیں جو انسائڈ آؤٹ جانتے ہیں، ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. پرنسپل اور ڈین ہے یہ نسٹ بزنس اسکول کے بھی، ان کے سوشل سائنسز کے بھی، اور وزارت خزانہ کے سابق مشیر بھی ہیں. ان کے جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ڈیٹ مینجمنٹ میں ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری اور ایکسچینج ریٹ پالیسی، اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، کمزوریاں کیا ہیں؟ جی دیکھیں، یہ دونوں ہی پالیسیز جو ہیں، یہ جیسے ہی ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی باتیں شروع کر دی تھی، تو ہمیشہ ایک آئی ایم ایف میں جو میں جتنا ڈیل کیا ہے ان کے پیچھے کوئی اکنامکس نہیں ہوتی ہے. ان کے جو نمبر دیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اکنامکس نہیں ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے ٹیک اٹ اینڈ لیو اٹ. مثال کے طور پہ جب میرے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بھائی ایکسچینج ریٹ جو ہے 60 روپے پہ، اس کو آپ 84 پہ لے جائیں. کیوں لے جاؤں 84 پہ؟ نہیں، اب یہ بارگننگ ہو رہی ہوتی ہے. نہیں 84 زیادہ ہے، اس کو کم کر سکتے ہیں. ہوتے 77 78 پہ کہیں پہ آ کے بات بن گئی. یہ ہوتا ہے ریئل. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ڈیل کیا ہے. اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایف بی آر کے ریونیو کا ٹارگٹ کیا فکس ہوگا، ادھر سے آیا اتنا ہوگا.
اب آپ لگے ہوئے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے, اس کو کم کریں, فنا کریں. بس there is no economics behind all these numbers. بس ہمیں کہا جاتا ہے take it or leave it. آپ جتنا زیادہ vulnerable ہو کے جائیں گے IMF میں, آپ کے پاس کوئی بارگیننگ پاور نہیں ہوگی. اس لیے ایک یہ بھی لیسن ہے کہ never go to the IMF when you are very very vulnerable. اگر جانا تو پہلے چلے جاؤ. تو یہ جب ہم نے شروع کیا IMF میں, تو ایک اسٹینڈرڈ ان کا ایک آپریٹنگ پروسیجر ہے جو میں نے 11 سال میں بھی دیکھا تھا. ایکسچینج ریٹ, انٹرسٹ ریٹ, یوٹیلیٹیز کی پرائسز, بس. اب انہوں نے آتے ہی کہا کہ ایکسچینج ریٹ کو تو آپ لے جائیں, ڈسکاؤنٹ ریٹ کو آپ بڑھائیں. گورنر نے, اچھا یہ پرائر ایکشن کے طور پر ہو گیا. اب جب گورنر صاحب آئے اور انہوں نے سائن وائن کر دیا حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ مل کر, وہ پرائر ایکشن پہ پہلے سے بھی امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی, لیکن ابھی بھی ہمیں آگے کافی پہنچنا تھا. تو بس وہ انہوں نے ایک دم ایکسچینج ریٹ کو اٹھایا اور 160 پہ لے کے چلے گئے. ہر روز 10 روپیہ, 8 روپیہ, 9 روپیہ نیچے گر رہا ہے. لوگ پریشان ہیں, بیٹھا ہوا ہے, ان کو نہیں پتا کہ آج جاؤں گا مارکیٹ میں تو کیا ایکسچینج ریٹ ہوگا. صبح دیکھتا ہے کہ یہ تو 10 روپے نیچے چلا گیا. یہ بالکل ہاہاکار مچ گیا. اسی طریقے سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے ہمارا, وہ دھڑا دھڑ 2-3% ہر مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ نے بڑھا کے 13.5% جو IMF نے کہا تھا وہاں تک پہنچا دیا. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. میں آپ کو اگزامپل دے دوں, صرف کیلکولیشن. ہم نے جو ایکسچینج ریٹ ڈیویلو کیا, جی جتنا, یعنی کہ جون 18 سے میں کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہوں, جون 18 میں 121.5 روپے پر ڈالر تھا. میں پیچھے سے نہیں جا رہا, جون سے 2018 سے. اور یہ سپٹمبر تک میں جو ہم نے ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن کی وجہ سے ڈیٹ ایڈ کیا ہے وہ 3,684 بلین ہے. وداؤٹ بورنگ اے سنگل ڈالر, قرض لیے بغیر قرض چڑھا لیا. 3,684 بلین. اس کے بعد اس کا آپ ویٹڈ ایوریج انٹرسٹ ریٹ لگا رہے ہیں تو تقریباً 2.8% اس پہ ایکسٹرنل جو ڈیٹ ہے اس پہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے. تو یہ آپ کا کوئی 110 بلین پہ اس پہ انٹرسٹ پیمنٹ پہ چڑھ گیا. اسی طریقے سے ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 6% تھا ہمارا, اور وہاں سے اٹھا کے ہم لے کے چلے گئے 13.25% پہ. 7.25% ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا. اس کا اپنا جو امپیکٹ تھا وہ 1454 ارب روپیہ جو ہے انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گیا. 1454 ارب روپیہ, اور یہ پلس 110 ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً جو ہے 1564 ارب روپیہ یہ انٹرسٹ پیمنٹ میں بڑھا ہے ہمارا, اور 3,684 یہ ہمارا. ڈاکٹر صاحب یہ بڑے آپ نے خوفناک قسم کے اعداد و شمار پیش کیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ جیسے, میں ایک سوال جیسے کہ یہ آپ جیسے تمام ماہرین کو پتا ہے, مسلسل آپ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ ارباب اختیار ہیں جو حکومت کے لوگ ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا. بہت سادہ سی مطلب ہے, یہ میتھمیٹکس ہے, حساب جوڑ کے آپ نے ہمیں دکھا دیا. جی دیکھیں یہ جو ٹوٹل ہوا نا دونوں کو, صرف یہ دو کو آپ ایڈ کر لیں تو 5,248 ارب روپے کا ہم پہ کاسٹ ایڈ کر دیا گیا. کاسٹ جو آج کے ایکسچینج ریٹ سے کوئی 31 بلین ڈالر ہے. یعنی کہ 6 بلین ڈالر ایک IMF کے پروگرام کی خاطر ہم نے 31 بلین ڈالر کے کاسٹ ہم نے انکر کر لیا اپنی اکانومی میں. In other words, we have transformed a low cost economy into a high cost economy. That is why our industries have lost competitiveness in international market. یہ ہمارے نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ ہائی کاسٹ اکانومی آپ نے کہا کیا وجہ ہے کہ ریٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارا بہت بڑھ گیا ان اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے؟ دیکھیں آپ کے انٹرسٹ کاسٹ بڑھا, بجٹ میں انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گیا آپ کا, آپ کے ڈیویلیوشن کی وجہ سے آپ کا ڈیٹ بڑھ گیا, ڈیٹ کے اوپر انٹرسٹ لگتا ہے وہ بڑھ گیا, آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں, ہر وہ کام کیا ہم نے جس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ جائے. آج جو ہم پری کرونا پیریڈ میں دیکھیں, آج یقین کریں کہ پاکستان کی اکانومی اتنی کمزور ہو گئی ہے اس گورنر صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے. یہ کرونا نے اس کی جو امپیکٹ ہے
یہ بہت زیادہ ہم پہ امپیکٹ پڑ گیا. اگر ہم یہ سب گورنر کی اس پالیسیز پہ ہم عمل درآمد نہیں کر رہے ہوتے تو آج پاکستان اتنا کمزور نہیں ہوتا اور اس کورونا کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ ولنریبل نہیں ہوتے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پالیسیز تھی جس نے ہمیں کمزور، پاکستان کی اکانومی کو کمزور کیا. اچھا خیر یہ تو بات ہوئی. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہاٹ منی پر آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں سب سے پہلے کہا تھا کہ جس تیزی سے آتی ہے اتنی ہی تیزی سے چلی جاتی ہے، نکل جاتی ہے. پہلا کوئی معمولی سے جھٹکا اگر آتا ہے تو سب سے پہلے زور اس پہ ہاٹ منی کے انخلا پر ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے مزید انڈر پریشر آتا ہے. تو آپ کی بات یا آپ کا جو قول تھا وہ دعویٰ کرسی نشین ہوا کہ صحیح ثابت ہوا. کیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہاٹ منی کا جو لانا اس پہ جو اعتراضات تھے، پھر میں وہی بات کروں گا کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب بہت سارے ایکسپرٹس، حفیظ پاشا صاحب، آپ، عابد حسن صاحب، بہت سارے اور میں دیکھتا ہوں کہ نام جو ہیں بڑے، وہ اس بات پہ، ثاقب شرانی اس پہ بات کرتے رہیں. جی دیکھیں بات یہ کہ پرائم منسٹر کو اندھا یقین تھا اپنے اکنامک ٹیم پہ، اور جو وہ کان میں بولتے تھے آ کے، ایک طرف سے گورنر اور دوسری طرف سے حفیظ شیخ، وہ امنا صدقنا، بس یہ میری ٹیم صحیح کہہ رہی ہے، باقی جو بول رہے ہیں یہ میرے مخالفین ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر بات سمجھانے کی بھی کوشش کریں تو فوراً آپ ایک مخالفین کے لسٹ میں آ جاتے ہیں. حالانکہ ہم اپنے ملک کے لیے بتا رہے ہیں. ہم اس جو پرائم منسٹر صاحب ہے، یہ ہم سب کے پرائم منسٹر ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کو ٹھیک سے مشورہ نہیں دیا جا رہا ہے اور ہماری معیشت کمزور ہو رہی ہے تو یہ میرا فرض ہے بولنا. لال جھنڈا آپ نے نام لیا، یہ سب بولتے رہے. اچھا آپ نے کہا کہ جی ایک کان میں جو ہے وزارت خزانہ کے وہ جو ہیں مشیر وہ بات کرتے ہیں، دوسرے کان میں جو ہیں یہ گورنر صاحب بات کرتے ہیں. ہم نے سنا یہ ہے کہ خود اب مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں وزارت خزانہ بمقابلہ جو ہے اسٹیٹ بینک، ان میں بھی کوئی اتنی ہارمنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، جس کی ضرورت ہے آج کے حالات میں. دیکھیں وہ ہے اسٹیٹ بینک کی اکانومی سے لے کر، اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر لیا. پہلی بات میں گورنر صاحب سے ایک ادب سے اپیل کروں گا کہ وہ کسی G7 کنٹری کے گورنر، سینٹرل بینک کے گورنر نہیں ہے. وہ کسی G20 ممالک کے سینٹرل بینک کے گورنر نہیں ہے. وہ ایک لو انکم کنٹری کے گورنر ہیں جو G20 میں جا کر اپنے ڈیٹ کی ریلیف مانگ رہا ہے. یہ اس ملک کے گورنر. تو ابھی ہم نے چلنا ٹھیک سے سیکھا نہیں ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے G7 اور G20 والے ممالک کی طرح ہم دوڑنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. جتنی انڈیپینڈنس پاکستان کو ہم نے یہاں اسٹڈی کی ہے اپنے یہاں پر نسٹ میں جی، اور اس میں نے پاکستان کے سینٹرل بینک کو، اس کی اٹانومی کو کمپیئر کیا 6-7 ایسٹ ایشیا کے سینٹرل بینک سے اور 4-5 میں نے لیٹن امریکن کنٹریز کے سینٹرل بینک سے لیا. آپ یقین کریں کہ پاکستان کا سینٹرل بینک، اور یہ میں 2010 کی اسٹڈی بتا رہا ہوں، پاکستان کا سینٹرل بینک was more autonomous than many of the East Asian and Latin American countries کے جو سینٹرل بینک ہے. پتہ نہیں ہمیں یہ فیڈرل ریزرو بنانا چاہتے ہیں گورنر صاحب کہ جی بس مجھے 10 سال کی نوکری مل جائے اور مجھ سے کوئی پوچھے نہ، سوال بھی نہ کرے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے. اچھا ایک دیکھ گورنر کی ذات پہ بہت تنقید ہو رہی، کیا وجہ ہمارے یہاں جب گورنر اپوائنٹ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ میں دیگر مہمانوں سے بھی یہ بات کروں گا اور کی ہے میں نے کہ کیا اس کا ورلڈ بینک پلٹ ہونا، IMF پلٹ ہونا بہت ضروری ہے؟ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور جیسے کہ یہ وہاں کے ایجپٹ کے کنٹری ہیڈ تھے، اس سے پہلے جو تھے یہ بعض جگہوں پہ رہ چکے ہیں اور بلگیریا میں رہ چکے ہیں، رومینیا میں رہ چکے ہیں. تو کیا ان کی وہ سینیورٹی بنتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے طور پر آ کے یہ اپنی قائدانہ صلاحیتیں ثابت کر سکیں؟ دیکھیں یہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں یہ انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں. سیدھی بات، انفیریئر کمپلیکس میں کہ جو بھی باہر سے آئے گا، چاہے وہ ورلڈ بینک کا چپراسی کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا اکانومسٹ ہے اور اس کو سینٹرل بینک گورنر بنا دیا جائے یا کچھ اور عہدے دے دیے جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے. ہمیں اپنے لوگوں پر ٹرسٹ نہیں ہے. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے
یہ میرے کام کا آدمی ہوگا یا نہیں ہوگا. بھائی آپ کے کام کا آدمی ہو یا نہ ہو, ملک کے کام کا آدمی ہوگا. اگر ملک آگے ہے تو پھر آپ ضرور اپنے, ہمارے یہاں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, آپ یقین کریں. مجھے یہ سمجھے ایک دم نمودار کہاں سے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دوسرے ملک میں ہے, پاکستان کے اس میں ہے نہیں, ایمبٹ میں آتے نہیں ہے, کون ریکمینڈ کرتا ہے, کون اسپانسر کرتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ آ کر جو ہے اتنی اہم پوزیشنز پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ بھئی جو ادارے ہیں وہی کرتے ہیں اسپانسر. یعنی کہ وہ جو ورلڈ بینک, آئی ایم ایف کے, وہ لوگ کہیں گے جی یہ نام ہماری طرف سے ریکمنڈیشن ہے, یہ بالکل دیتے ہوں گے. ورنہ دیکھیں کہ رضا باقر صاحب کو کوئی جانتا تھا؟ وہی میں نے کہا کہ کوئی نام سے واقف نہیں تھا. 99 سے لے کر, جی میں 99 سے لے کر اور 2009 تک 11 سال میں جاتا رہا آتا رہا منسٹری فائنانس میں. جب تھا میں نے کبھی ان کا نام نہیں سنا منسٹری وہاں پر آئی ایم ایف میں, کبھی بھی نہیں سنا تھا نام میں نے. ایک دم نمودار ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا ہوگا نا کہ دیکھیں انہوں نے ایجپٹ میں بڑا اچھا کام کیا ہے ایز اے آئی ایم ایف ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ, تو آپ اس کو لے لیں, اس کو پتا ہے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے ملک کو, آپ کے ملک کو بھی ٹھیک کر دے گا. وہ اس لیے آگے یہاں پر. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے ان کے آدمی کو نہیں لیا تو یہ پتہ نہیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے مطلب ماضی میں بھی لوگ آئے, ورلڈ بینک سے بھی آئے, آئی ایم ایف سے بھی آئے, عشرت حسین صاحب آئے, کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے جو آئے انہوں نے جو ہے منفی کردار ادا کیا ہو. جی دیکھیں عشرت وغیرہ صاحب جو تھے یہ بڑے سینئر لیول پہ آئے تھے وہاں سے. یہ باقر صاحب نے یہ بہت جونیئر لیول پہ. اچھا وہ پروفائل نہیں ہے, ڈاکٹر عشرت حسین والا پروفائل نہیں ہے. وہ پروفائل نہیں ہے, وہ پروفائل بالکل نہیں ہے ان کا. یہ ڈویژن چیف تھے, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے منسٹری فائنانس میں یہ ڈپٹی سیکرٹری لیول کے ہوں گے. اس کو اٹھا کے آپ لے آتے ہیں یہاں پر, اتنے اونچے اونچے مقام پہ بٹھا دیتے ہیں. وہ آپس سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ لوگ بھی. ابھی تو کسی نے مجھے بتایا کہ وہ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں فائنانس سیکرٹری کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ تو مجھ سے عہدے میں نیچے ہیں. میں نے اگر بیٹھنا تو ایٹ پار وتھ ایڈوائزر کا ایٹ پار بیٹھوں گا, یا میں ان سے بات کروں گا یا پرائم منسٹر سے بات کروں گا, نیچے فائنانس سیکرٹری سے بات ہی نہیں کروں گا. یہ بھی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ان کی یہ ویو. اچھا کیونکہ نوجوان آدمی ہے, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی ان کا کیریئر ہے, دوبارہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے انہی اداروں میں جہاں سے آئے ہیں یہ؟ آف کورس. دیکھیں یہ تو ابھی میرے نزدیک تو بہت امیچور ہیں یہ, اور یہاں لا کے بٹھا دیے گئے ہیں, اور اسی امیچورٹی نے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں انہیں بھی پتا ہے کہ کتنا عرصہ میں گزاروں گا, میرے تو ابھی بہت کیریئر پڑے ہوئے ہیں. آئی ہیو ٹو گو بیک. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹیمپرری وہاں سے ریلیو ہو کر ادھر آئے ہیں. دے ول گو بیک, اور ان کو پھر ریوارڈ ملے گا اس طریقے سے کہ آپ نے کتنا اچھا کام کیا تھا, آپ نے ہمارے مقصد کا کام کیا یا نہیں کیا تھا. سو دے ول بی ریوارڈڈ. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب ایک ذرا سا ہٹ کے سوال, اکنامک ہٹ مین کی ٹرم ہمارے یہاں مطلب اس پہ کتاب بھی لکھی گئی, بڑی معروف کتاب ہے. کیا ہوتا ہے اکنامک ہٹ مین, کیا ہوتا ہے, کیا کردار ہوتا ہے اس کا, کہ کس طرح کا وہ رول ادا کرتا ہے ترقی پذیر ممالک میں؟ جی آج آپ کچھ بڑے خطرناک قسم کے سوالات کر رہے ہیں. نہیں بڑے سادہ سے سوال ہیں میرے خیال میں. میں نے کہا یہ کسی شخصیت کو موضوع نہیں بتا رہے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اکنامک ہٹ مین ہوتا ہے, کیا کر سکتا ہے وہ؟ جی یہی کام کر سکتا ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, یہی کام ہوتا ہے. آپ نے ملک کے معیشت کو کمزور کرنا ہے. دس از یور مین جاب. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں کہ یہ کام کریں گے کسی ملک کے لیے جا کر, اور پھر بعد میں آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے اس کا. چلیں اچھا ایک اور بات غلط ہوتی تو یہ کتاب اتنی پاپولر نہیں ہوتی نا. نہیں بڑا وزن تھا اس کے آرگیومنٹ میں. اس میں کہا گیا تھا کہ جی مطلب ہے گلوبل اکانومی کو کس طرح سے رن کیا جاتا ہے, کس طرح سے ان ممالک کے سربراہان کہ جو مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے ان کو پھر آپ عبرت کا نشانہ بناتے ہیں, کیسے جو ہے بائلیٹرل جو وہ ہیں ادارے ہیں وہ کس طرح سے کنٹرول کر. کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. کیا واقعی ایسا تھا, یا اس میں بھی آپ کو لگ رہا تھا کہ دعوے زیادہ بڑے کیے گئے تھے اور حقیقتاً ایسی صورتحال نہیں تھی؟ جی دیکھیں بہتری اس لحاظ سے تھی کہ ہمارا جو میجر چیلنج تھا بیلنس پیمنٹ کا, وہ تقریباً
حل ہو رہا تھا، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کافی تیزی سے نیچے آ رہا تھا اور کچھ ریزرو میں بھی اضافہ ہوا تھا، کیونکہ جب آپ کے امپورٹ کے بل کم ہوں گے تو آپ کے ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، تو ڈالر پہ پریشر کم آئے گا، تو ایکسچینج ریٹ بھی ٹھیک اسٹیبل رہی، کافی آپ نے دیکھا بہت لمبے پیریڈ تک ٹھیک رہا وہ ایکسچینج ریٹ بھی۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہتر کیا، وہی ہمارے معیشت کی کمزوری کی بنیاد وہی ڈلی گئی، کیونکہ ہم نے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا، ہم نے تمام ملک کی اکنامک ایکٹیویٹی کو چوک کر دیا، ان کا گرا دبا دیا۔ جب آپ چوک کر دیں گے تو آپ کی امپورٹ بھی رک جائے گی، جب امپورٹ رکو گی تو آپ کے امپورٹ کا بل کم ہو جائے گا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے۔ تو ہم نے ملک کی معیشت کو چوک کر دیا، اور اس چوک کرنے میں دو انسٹرومنٹ نے بڑا رول پلے کیا، ایک انٹرسٹ ریٹ اور ایک ایکسچینج ریٹ۔ دیکھیں، اگر امپورٹ کو کرب کرنا ہے تو اسی اکنامک لٹریچر میں بہت سارے اور بھی طریقے بتائے گئے ہیں جس سے آپ امپورٹ کو کرب کر سکتے ہیں۔ آپ کوانٹیٹیو ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں، آپ ڈیوٹی کو بہت زیادہ اور وہ سلیکٹیو آئٹم ہوتا ہے کہ وہ آئٹم جس سے ملک کی پاکستان کے عوام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، جس سے لگژری آئٹمز ہیں، آپ اس کو بین کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ گفتگو پھر کسی اور دن کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عابد حسن صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ کیا IMF ورلڈ بینک جو پلٹ افراد ہیں ان کی تعیناتی اسٹیٹ بینک جیسے اہم حساس ادارے میں سودمند ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اور کیا IMF سے جب لوگ آتے ہیں ادھار کیا ان کے لیے واپس جانے کا راستہ کھلا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج موضوع بحث ہے اسٹیٹ بینک کی کارکردگی۔ اب تک جو اس کی معاشی پالیسیز رہی ہیں، جب سے رضا باقر صاحب جو ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر بنے، اس سے کیا فائدہ ہوا پاکستان کو، کیا اس کے چیلنجز میں اضافہ ہوا؟ اس سے پہلے آپ پروگرام میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اور ڈاکٹر اشفاق حسن خان کی گفتگو سن چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اب ایک اور بہت بڑا نام عابد حسن صاحب، ورلڈ بینک کے سابق مشیر موجود ہیں۔ یہ مسلسل آپ ان کے مضامین بھی پڑھتے رہتے ہوں گے مختلف اخبارات میں۔ بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مجموعی کارکردگی اسٹیٹ بینک کی کیا کہیں گے آپ؟ ڈس اپوائنٹنگ، اگر ایک لفظ میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ویری ڈس اپوائنٹنگ۔ اب ذرا سے اس کو تشریح کر دیں اپنے مایوسی کی، کیوں مایوس ہوئے آپ اتنا؟ مایوسی، دیکھیں جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی رضا باقر کی تو میں بہت خوش تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہ نیا پاکستان ہے جہاں ینگ کوالیفائڈ لوگ اچھی پوزیشنز میں ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مجھے مطلب کہ بھئی یہ PTI گورنمنٹ کا جو کہتے تھے نیا پاکستان، یہ ایک تھا مینیفیسٹیشن، اور شروع میں انہوں نے اچھا کیا، ایکسچینج ریٹ پہ جو ریزروز بلڈ اپ، ایکسچینج ریٹ پہ قابو کیا، بٹ 18 مہینے ڈاؤن دی روڈ مطلب بہت مایوسی ہوئی ان کی پرفارمنس پہ، خاص طور پہ دو جو ہیں۔ بٹ لیٹ می بیک ٹریک، میں کیوں کہہ رہا تھا؟ اچھا دیکھیں، پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا، یوتھ کا جو ہے پوزیشن آف اتھارٹی میں، کوئی پوری یورپ میں دیکھ لیں، لیٹن امریکہ میں دیکھ لیں، 40 سے 50 سال کی عمر کے لوگ پوزیشن آف اتھارٹی، تو اس کانٹیکس میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑی اچھی اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو آپ کو اس میں آپ کو دکھ کہاں پر ہوا، کہاں پر مایوسی کی ٹھوس وجوہات کیا ہیں؟ ایک دو اگر آپ براڈلی ہمیں بتا سکیں کہ جہاں پر وہ آپ کی توقعات پر پورے نہیں اترے۔ جی، انٹرسٹ ریٹ پالیسی، انہوں نے ایک بلائنڈلی جو IMF کی جو بھی ان کے ساتھ ان کی ایگریمنٹ تھی، اس پہ پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ اس وقت یا نیگیٹو ہے یا زیرو ہے، اور ہمارا اتنا ہائی، ابھی بھی 9%۔ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ مطلب ایک تو اتنا بڑھا دیا، بڑھانے کے بعد مطلب گھسیٹ کے وہ ½ % کم کیا، پھر 1 کیا، پھر 2 کیا۔ ہمارے ملک میں انٹرسٹ ریٹ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، جہاں اکانومی کریش کی ہوئی ہے، ہمیں اسپینڈنگ کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہو۔ ہمیں تو اس وقت 2-3% پہ پالیسی ریٹ ہونا چاہیے، انہوں نے 9 پہ رکھا۔ یہ مجھے بتائیے عابد صاحب کہ کیا وجہ ہے، کیوں جو ہے یہ مصر ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، وہ اب سے نہیں گزشتہ کئی ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی جو شرح سود ہے اس میں کمی لائی جائے۔ کیوں اسٹیٹ بینک جو اس بات پر مصر ہے، بضد ہے کہ جی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بلند سطح پہ رکھا جائے؟ جی دیکھیں،
مطلب میں خود نہیں ایکسپلین کر سکتا کہ کتنا قابل جو ہے گورنر وہ کیوں یہ کر رہا ہے. دوسرا میں کہہ دوں دوسرا ہے یہ جو انہوں نے مطلب ایک عجیب و غریب پالیسی جو ابھی کی ہے کہ جی بزنس مین اگر اپنے امپلائیز کو جو ہے تنخواہ دیں اور ہم لون دیں گے. دیکھیں 3 ملین بزنسز میں میرا خیال 2.5 ملین ہے یا 2.7 ملین جنہوں نے کبھی لون ہی نہیں لیا. وہ نہیں چاہتے لون, چھوٹے بزنسز یہ وہ اچھے وقتوں میں لون نہیں لیا. جب ابھی ان کی بزنسز بند ہیں اور ڈوب رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا, وہ کیوں لون لیں گے؟ تو عجیب, ہمیں تو گورنمنٹ کو چاہیے ان کو گرانٹ دیں کہ جی یہ لیں جی گرانٹ, آپ اپنے امپلائیز کو رکھیں. اچھا ناؤ کمنگ بیک, جو آپ کا سوال ہے کہ بھئی کیوں یہ ہے, میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس طرح قابل جو ہے پروفیشنل کیوں یہ کر رہا ہے. ایک ہی اب مجھے ہے کہ ان کی لائلٹی IMF سے زیادہ ہے کمپیئر ٹو پاکستان. اچھا میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قابل مطلب پڑھا لکھا کیوں وہ اس طرح کر رہا ہے. اور میرا یہ بڑا ریگریٹفل یہ کنکلوژن ہے کیونکہ ینگ پرسن ہے اینڈ آئی وانٹ کہ بھئی باہر سے ینگ لوگ آئیں اس ملک میں کنٹریبیوٹ کریں. عابد صاحب کہیں ایسا تو نہیں جس کو آپ لائلٹی کہہ رہے ہیں, وہ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ کیونکہ آپ IMF سے منسلک رہ چکے ہیں, آپ نے ایک طویل عرصہ IMF کے ساتھ گزارا, تو اس کی وجہ سے آپ کا جو سوچ کا انداز ہے وہ بالکل IMF کی طرح جامد ہو گیا, آپ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے اس دائرہ کار سے. کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات آپ اتنے زیادہ رہ چکے ہیں ان کے ساتھ کہ آپ کا کوئی اور زاویہ نگاہ ہو نہیں سکتا؟ جی میں ورلڈ بینک کے ساتھ تھا, بٹ دونوں انسٹیٹیوشنز سسٹر انسٹیٹیوشنز ہیں. دیکھیں بالکل اگر جو میری سوچ ہے کسی اور کو یہ لگے گا کہ بھئی یہ بہت زیادہ واشنگٹن کنسنسس والی سوچ ہے, بہت زیادہ ورلڈ بینک IMF کی سوچ ہے, وہ ان کا جو مجھے مسئلہ لگتا ہے, آئی ریئلی ہوپ کہ آئی ایم رانگ. دیکھیں ان کا فیوچر پاکستان میں نہیں ہے. 2-3 سال بعد جب یہ ان کی جاب ختم ہوگی, از ینگ, یہ واپس انہوں نے واشنگٹن جانا ہے. اب اگر اور یہ جو ایگریمنٹ IMF کے ساتھ پروگرام ہے, اگر یہ نہیں فالو کریں گے ٹو دی لاسٹ وہ INTs والا, تو وہاں پہ لوگ کہنے لگ جائیں گے کہ یار رضا باقر تو جو ہے ہی از گون نیٹو. آپ سمجھ گئے نا یہ تو. اچھا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہماری انسٹیٹیوشنز میں اگر کوئی سٹاف اپنے ملک میں جانا چاہتا ہے اور وہ انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ میں, اب میں جو کہہ رہا ہوں ہماری انسٹیٹیوشن میں ورلڈ بینک اور IMF دونوں کو, تو انسٹیٹیوشن تو کہتی ہے کہ جی آپ کو ریزائن کرنا پڑے گا, وہ بڑا کلیئر ہے یہ ریزائن کر کے. بٹ ہماری HR کی فائلوں میں ایک HR کے وائس پریزیڈنٹ کا یا ڈائریکٹر کا ایک نوٹ ہوتا ہے کہ جی یہ سو اینڈ سو انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ میں یہ جا رہا ہے اپنے ملک, اور ایک اس کو کہتے ہیں مطلب امپلیسٹ گارنٹی فار ری انٹری, لیٹر آف کمفرٹ ہے آپ کا, ایک کمفرٹ لیٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اگر آپ ان کی بات 2-3 سال نہ مانیں, ان کو آنکھیں دکھائیں اور کہیں جی میں ڈس ایگری کرتا ہوں, آپ صحیح نہیں کرے, تو وہاں واشنگٹن میں آہستہ آہستہ پھر ریومر مل اور ویسے بھی یہ کہ جی یہ تو بالکل نیٹو ہو گئے ہیں, یہ تو بالکل ہماری طرح سوچتے بھی نہیں ہیں, اور اس کمفرٹ لیٹر کی ویلیو پھر زیرو ہو جاتی ہے. تو ان مطلب ہے رضا باقر صاحب یا کوئی بھی اگر وہاں سے آئے تو اس کی مجبوری ہے, اگر اس کی آگے بھی کیریئر ہے تو ان کی طرح سوچنے پہ مجبور ہے, یہ میں سمجھوں آپ کی بات سے. ایگزیکٹلی دیکھیں نا, اب یہ ایک انڈیویجول کا اپنا پرسنل چوائس ہے کہ وہ بالکل بوٹس برن کر کے آئے ہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں وہ ینگ ہیں, مے بی mid 40s میں ہیں, یہاں 3 سال بعد جب گورنر ختم ہوگا اپوائنٹمنٹ کچھ پتہ نہیں ہوتا نا, یہاں پہ کتنا گورنرز چینج ہوتے ہیں, وہ یہاں تو ان کو کوئی نوکری نہیں. یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی کیا مجبوری ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک جیسے اہم عہدے پر جب تک وہ IMF پلٹ ورلڈ بینک پلٹ نہیں ہوگا ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جو انتخاب کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے ایسا کہ جی انہی لوگوں کو پریفرنس ملتی ہے؟ اور دوسرا میرا اسی کے ساتھ منسلک سوال ہے کیونکہ وقت کم ہے کہ کیا یہ اس طرح کی سینئر پوزیشن پہ تھے؟ ایجپٹ کے ڈائریکٹر تھے, وہ ہیڈ تھے, اس سے پہلے 2-3 ممالک میں اور تھے, کیا اتنی سینیورٹی ہے ان کی کیا کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے لیڈ کر سکیں؟ ان کی وہی سینیورٹی ہے جو ایک IMF میں جو کنٹری ریپ ہوتا ہے وہ اتنا ہائی لیول پوزیشن نہیں ہوتی جس طرح ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر ہوتا ہے. IMF کا تو اٹس موسٹلی اے پوسٹ آفس, ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی جو IMF کے ریز ریپ کے پاس ہے. ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر کے پاس ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اور اس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے ورلڈ بینک کی پالیسیز اور پروگرامز ملک میں. IMF کا جو ریز ریپ ہے پرائمریلی ایک پوسٹ آفس ہے
کہ جی منسٹری سے یہ چیزیں لے کے آؤ، منسٹری کو یہ کنوے کرو، سینٹرل بینک سے یہ انفارمیشن لے کے آؤ، سینٹرل بینک کو یہ کنوے کرو. تو واشنگٹن کا ایک پوسٹ آفس ہے. دیکھیں جو آپ نے پوچھا، میجورٹی بائی دی وے سینٹرل بینک گورنر ادھر سے نہیں آتے، میجورٹی فائنانس سیکرٹریز ریٹائرڈ ہوتے ہیں. یا آپ دیکھ لیں اس ملک میں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے نا، جو فائنانس سیکرٹری ہے نا وہ 3 سال اپنی نوکری فائنانس میں خوش رکھتے ہیں تاکہ ریٹائر ہوتے یا وہ آڈیٹر جنرل اپوائنٹ ہو جائے یا گورنر سینٹرل بینک. زیادہ میجورٹی وہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مطلب جو IMF ورلڈ بینک میں لوگ ہیں ان کا گلوبل ایکسپیرینس ہوتا ہے اپنے ایریا میں، تو اس لحاظ سے وہ پاکستانی ہیں. بٹ اگر انہوں نے واپس جانا ہے پھر لائلٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. اچھا ایک آخری سوال جسٹ 30-40 سیکنڈز میں، اسٹیٹ بینک بمقابلہ فائنانس منسٹری اس چیز کے کہتے ہیں نا کچھ آپ کو سگنل مل رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں کہ جی اتنی وہ ہارمنی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اسلام آباد سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ کچھ ہوگی ٹینشن ڈیفینیٹلی. دیکھیں فائنانس منسٹری پرابلی وانٹس کہ بھئی ٹھیک ہے ذرا ہم لوزن اپ کریں جو بھی IMF کے ساتھ ٹارگٹس ایگری کیے ہیں. اسٹیٹ بینک پرابلی از ٹیکنگ اے ٹفر لائن پرائمریلی کیونکہ رضا باقر کا اب یہ جو مجھے لگتا ہے آئی ریئلی ہوپ کہ آئی ایم رانگ کہ اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا ہے ود ہز فیوچر ان دی IMF اینڈ ہز کرنٹ جاب ان پاکستان. جناب بہت بہت شکریہ عابد حسن صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین جیسے کہ آپ نے ہمارے شرکاء کی رائے سنی کہ مطلب ہے ایک تو پہلی بات یہ کہ جو ٹیم کا انتخاب ہے عمران خان صاحب کے لیے وزیر اعظم کے لیے کہ کس طرح کے لوگوں کو منتخب کریں، اس میں جو ہے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو سوچنا چاہیے اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے جیسا ابھی عابد حسن صاحب نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے، اس چیز کو مزید پروب کرنا چاہیے، مزید اس پہ بات ہونی چاہیے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.